السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کس طریقے سے دشمنوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ تکالیف پہنچانے کا ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجھڑی ابھی تک وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجھڑی کو اٹھا کر محمد کے اوپر ڈال دے؟ معاذ اللہ۔ دشمنوں نے سرکار کو کتنا ستایا، آپ سماعت کیجئے۔ ابو جہل نے کیا کہا کہ ہے کوئی انسان ایسا یہاں پر جو اس اوجھڑی کو اٹھا کر محمد پر ڈال دے۔ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے کہ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے اور فلاں قبیلے نے جو جانور ذبح کیے ہیں ان کا گوبر، لیت، خون، اوجھڑی وہاں پڑا ہوا ہے، کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائے وہ شخص گندگی اٹھا کر ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ ابو جہل اتنا بڑا دشمن تھا اسلام کا، مسلمان کا، کہ اس نے ہر جگہ یہی کوشش کیا کہ کس طریقے سے محمد کو پریشان کیا جائے، محمد ابن عبداللہ سے بدلہ لیا جائے، انہیں ستایا جائے، ان پر ظلم کیا جائے۔ وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچتا تھا۔ تب مشرکین میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت بدکار انسان تھا۔ یہ گیا اور اوجھڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجھڑی آپ پر رکھ دی، معاذ اللہ۔ اس بدبخت نے کیا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجھڑی آپ پر ڈال دی، گندگی آپ پر ڈال دیا۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ وہ لوگ اتنا ہنسے، ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتائی کہ آپ کے والد پر دشمنوں نے گندگی رکھ دیا ہے۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے، اوجھڑی آپ کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اوجھڑی کو آپ سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں بددعا فرما دی۔ ان ظالموں نے اتنا ستایا سرکار کو، جب سرکار سجدے میں گئے اس نے اتنی گندگی رکھ دی تھی کہ سرکار سجدے سے اٹھ نہ پائے۔ اسی عالم میں کسی نے دوڑ کر حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچا دی کہ آپ کے والد پر دشمنوں نے گندگی کو رکھ دیا ہے۔ حضرت فاطمہ دوڑے دوڑے اپنے والد کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے اور ان پر گندگی رکھی ہوئی ہے اور دشمن وہاں پہ کہا لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ جب وہ آتی ہیں تو اپنے والد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے گندگی کو دور کرتی ہے، گندگی کو ہٹاتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نماز کو ختم کرتے ہیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد آقا علیہ السلام ان بدبختوں کے لیے بددعا فرما دیتے ہیں۔ یارے دوستو، ذرا غور کیجئے کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام بددعا فرما دیں اس کا مقام کیا ہوگا۔ کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، کہ آقا کو خوش کرنا گویا کہ اللہ کو خوش کرنا ہے اور آقا کو ناراض کرنا گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اور نبی جس کے حق میں جو دعا کر دے یا جو بد دعا کر دے وہ تمام دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہر بد دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو آقا نے کیا کیا، ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما دی۔ آقا نے فرمایا، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی۔ اتنا ستایا انہوں نے کہ سرکار جو کہ رحمت بن کر آئے تھے، کسی کو کبھی بد دعا نہیں دی، کسی کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن سرکار نے ان بدبختوں کو 3 مرتبہ بد دعا دی کہ اللہ
قریش کو سزا دے، اے اللہ قریش کو سزا دے، اے اللہ تو قریش کو سزا دے۔ آپ نے یہ بد دعا فرمائی۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ان کی ہنسی کافور ہو گئی، ان کی ہنسی رک گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر یہ بد دعا فرمائی۔ سرکار نے جب بد دعا فرمائی تو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی خالی نہیں جاتی۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو نبی پر ہنس رہے تھے، نبی کا مذاق اڑا رہے تھے، انہوں نے ہنسنا بند کر دیا، ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ لوگ جان گئے کہ یقیناً اب ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ان بدبختوں کے لیے نام لے لے کر بد دعا فرما دی۔ سرکار نے کیا بد دعا فرمائی، کن کن لوگوں کا نام لیا، سماعت کیجیے۔ آقا نے بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو سزا دے، عقبہ ابن ابی معیط کو سزا دے، اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ اے اللہ تو ابو جہل کو سزا دے، عقبہ بن ابی معیط کو سزا دے، اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ یہ تینوں بدبخت ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی کو رکھا تھا اور رکھوایا تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قہقہا لگا کر ہنس رہے تھے اور نبی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان تینوں کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے نبی نے بد دعا فرمائی کہ اللہ تو ان تینوں کو سزا دے۔ آگے سماعت کیجئے کہ اللہ نے ان تینوں کے حشر کیا کیا جب اللہ کے نبی نے بد دعا فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لے کر بد دعا فرمایا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا، پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اللہ، تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائے تھے، قسم خدا کی ان لوگوں کو میں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ ان کے لاشیں پڑی ہوئی تھی، پھر ان لاشوں کو ایک گڈھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ تو دیکھا آپ نے دشمن اسلام کا انجام، کہ جن لوگوں نے نبی کو ستایا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما دیا، اس کا خاتمہ فرما دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کہیں۔ ان جملوں کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے، تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹے۔ وہ 3 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا کہ سرکار نے جیسے ہی پھیرا لینا شروع کیا، چوتھا پھیرا لیا، وہ تینوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹے حملہ کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا نہ دے دے گا، تم لوگ اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہ بھگت لو گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایسا بھی نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر لوٹ گئے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا ہے، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا ہے، دین اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنے نبی کی مدد فرمانے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح فرمائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ہلاک فرما دیا۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی، جنگ بدر میں نے دیکھا وہ تمام لوگ مرے پڑے ہوئے تھے، تمام گستاخ رسول مرے پڑے ہوئے تھے جو دین اسلام کے دشمن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ایک روز ایسا معاملہ درپیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈال دی اور اس کو بل دینے لگا، جاتنے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر ڈھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ نبی کو ستانے کی ہر وقت کوشش کرتے تھے۔ ابو جہل اسی میں سے تھا اور عقبہ بن ابی معیط بھی اسی میں سے تھا۔ یہ لوگ ہر وقت یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا جائے، انہیں کس طریقے سے پریشان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخداون ان الحمد للہ رب العالمین۔